اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ مدینے میں حضرت ابوبکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے. کام بتاؤں کیا تھا اس کا؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس زمانے میں نا لوگ باتھ روم گھر میں بنا لیتے تھے. شاید پرانے لوگوں نے دیکھے ہوں، وہ اس کے اندر ہی پیشاب پخانہ رہتا تھا. وہ آتے تھے ملازم تو وہ اٹھا کے باہر پھینکا کرتے تھے. وہ بی بی گھر کے اندر پیشاب کرتی، نابینا ہے، وارث کوئی نہیں. تب ابوبکر صدیق آتے، امیر آدمی، اور اس کا وہ پخانہ پیشاب اٹھا کے باہر پھینک کے آتے. پھر اس کے گھڑے میں پانی بھر کے لاتے، پھر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، پھر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے، پھر اس کو خرچہ دیتے، پھر اس کو کہتے کہ فلاں آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے، ضرورت ہو تو اس کو کہہ دینا. بڑے زمانہ خدمت کی. ایک دن حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے. دستک دی. اس نے کہا کون ہے دروازے کا؟ میں عمر فاروق ہوں، عمر بن خطاب ہوں. پتہ چلا ہے آپ لوارث ہیں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں. تو بی بی کہنے لگی نہیں، ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے، مجھے وہی ٹھیک ہے. ایک آتا ہے بڑے سالوں سے کام کرتا ہے، وہی ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی کام ہی کرنا ہے، کچھ اس سے کرا لے، کچھ مجھے موقع دے دے نیکی کا. کہنے لگی نہیں وہی ٹھیک ہے. تو فرمانے لگے میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے؟ اماں جی مجھے بھی ٹائم دیں. تو بی بی کہنے لگی نہیں وہی صحیح ہے. حضرت عمر جذباتی آدمی تھے، جلالی آدمی تھے. کہنے لگے میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں کیوں نہیں کر سکتا. تو بوڑھی اماں کہنے لگی تجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنے سال ہو گئے اسے آتے ہوئے، اتنے سال. تو پہلے دن آیا ہے اور آتے کہہ رہا ہے میں عمر بن خطاب ہوں، اپنا نام بتا رہا ہے. سالوں ہو گئے میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے، وہ بتاتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے اماں میں کام صحیح کرتا ہوں، تو نام کو چھوڑو، نام بتا کے کیا کرنا ہے. فرمایا یہ تھوڑا فرق ہے، اس نے اتنے سالوں میں نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آگے کہہ رہا عمر بن خطاب ہوں. تو ابا جی کا بھی نام بتا رہا ہے، میں نے نہیں کام کرانا، مجھے وہی صحیح ہے. نام نہیں بتاتا، نوکری پوری کر جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں مسجد نبی سے وہ شخص نکلا، چہرے پہ نقاب، پیروں سے ننگا، اور میں نے اس شخص کو خرامہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب جاتے دیکھا. تو پیچھے سے جا کے میں نے کہا او مسافر چہرہ تو دکھا. تو کہتے ہیں چہرہ اٹھایا تو ابوبکر صدیق تھے، صدیق اکبر تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تو جوتی کو اتار کے آتا ہے؟ تو کہنے لگے جوتی سے جب چلتا ہوں تو پیروں میں آواز پیدا ہوتی ہے، جوتے کی وجہ سے. پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں نا. اور فرمایا جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی محلے والے پوچھیں گے ابوبکر کدھر جا رہا ہے، تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا. تو فرمایا ابوبکر کب سے آ رہے ہو؟ فرمایا چھوڑ عمر، بس دعا کر رب میرا آنا قبول فرما لے. تو دعا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری صحیح لگتا ہے. چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں، کس وقت سے آ رہا ہوں، اس مسئلے کو چھوڑ. تو یہ دیکھ پانی پر نسویلیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. یہ بات آپ نے درجنوں بار سنی ہے، لیکن اس پر غور تو کرو میرے دوستو. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن دنوں تبوک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا میرے حالات اچھے تھے، ابو بکر کے اچھے نہیں تھے، مالی حالات کمزور تھے، کچھ مسائل تھے، میرے اچھے تھے. میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ پیسے دو. فرماتے ہیں چونکہ میرے حالات بھی اچھے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ پہلا نمبر میرا ہی ہوگا. فرماتے ہیں آدھا مال گھر کا، یہ بھی بڑی دلیری ہے. کتنا؟ بولیے. اتنے تو اسی ابے نو نہیں دس دے ساڑھے کو پیسے کنے نے، کہتے ابا جی مانگنا لین، والد صاحب کو نہیں بتاتے، ہماری جیب بکھری ہوتی ہے، ایسے ہی نانا کو مانگی نانا لے. آدھا مال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال میں نے بانٹ کے حضور کی بارگاہ میں، اور ساتھ میرا ارادہ ہے کہ ابو بکر آج میں نہیں تجھے آگے گزرنے دیتا. فرماتے ہیں مال پیش کیا، تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر بھی آ گئے. اور منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے بوریے کی، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر میں ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں. کہتے ہیں ابو بکر صدیق آئے، سب کا مال آیا، مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی، پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کے انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے، اس شخص کے آنے پر بدلے ہوئے دیکھے. فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور ڈھیر کر کے نا
چیزیں رکھ کے تو فٹافٹ پچھلی سائڈ پہ، کسی کو پتہ نہ چل جائے، پچھلی سائڈ پہ حضور کے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر صاحب نے آنا، گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ گھر کیا؟ بابا بولے شاہ صاحب کہنے عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا. اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا. اگ دا دارو میہ تے پانی، مینوں دسو عشق دا دارو کیڑا؟ بلے شاہ تے کچھ نہیں بچدا جتے عشق نے لایا ڈیرا. فرمایا ہر چیز پیچھے بیٹھ گئے. تو محبوب نے بازو تھام کے آگے کیا، فرمایا کیا چھوڑ کے آیا گھر؟ یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن ان لفظوں پہ غور کرو. ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں میں سارا کچھ لے، یہ لفظ کہا ہی نہیں. اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں، اس نظریے کو. یہ ترمذی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے. یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں سارا کچھ لے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ لفظ دیکھیں، کہا ما ابقیت اللہ و رسولے. یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں. یہ لفظ ہے سیاستہ کے. میرے گھر میں خدا بھی ہے، خدا کا حضور کدھر تھے؟ بولے نا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ما ابقیت اللہ و رسولے، میں گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں، خدا کا رسول چھوڑ آیا ہوں. خدا اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو بھول بس. اس بس کو سمجھنا، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. نہ ادھر نہ ادھر، نہ آگے نہ پیچھے، نہ کوئی چیز اور چاہیے نہیں. صدیق کے لیے خدا کا رسول اور پھر بس. اس سے آگے دائیں بائیں کسی چیز کی ضرورت. اقبال نے کہا تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات. بس حضور کی ذات سے آگے پیچھے سوچ گئی ہی نہیں، کبھی دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی مزاج ہی نہیں گیا، کبھی معیار ہی نہیں ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور پھر لطف کی بات پتہ کیا ہے، مزے کی بات، یہاں سب سے زیادہ ٹینشن پتہ کس آدمی کی ہوتی ہے؟ جو کچھ خرچ کرتا ہے نا کسی ادارے میں، اس کی بڑی پریشانی، اس کو مناسب پروٹوکول نہ ملے تو بگڑ جاتا ہے. اس لیے میرے جیسے مولوی حضرات چودھری صاحبان کے نام ذرا بڑے بنا سوار کے لیتے ہیں. وہ کئی دفعہ جگہ نہ ملے مسجد میں پھر بھی بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں سانو تھا ہی نہیں لبھی تھوڑی مسجد. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے مرحلہ، یہ پروٹوکول بڑی مصیبت ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. سب سے مشکل یہ والا مرحلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق، خرچہ سب سے زیادہ، نوکری سب سے زیادہ، تابعداری، پیار، فرما برداری، بیٹھنا سب سے پیچھے ہے، پیچھے ہو کے دائیں بائیں، بتانا نہیں، ذکر نہیں کرنا. یہ جو محبت کے اندر ہوتی ہے نا، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی، یہ اصل میں محبت کی دوڑ ہوتی ہے. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں نا، میں نے کہا تو آگے گزر کے تو دکھا. یہ محبت کی، بھئی ایک محبوب کے زیادہ محب ہوں تو ان کے اندر اس کو دعوت نہیں کہتے، سمجھیے گا بات. یہ بھی محبت کی فاستبقوا الخیرات، اللہ خود کہتا ہے آگے بڑھو ایک دوسرے سے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، لیکن میں اس نے گزرنے نہیں دیا. اس کا انداز ہی بڑا انوکھا ہے، اس لیے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. آگے پیچھے جو جائے نا. ایک دن فجر کی نماز پڑھی مسجد میں، مشکات کی حدیث ہے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے بھیا آج؟ اور فرماتے میرا رات کو ارادہ تھا رکھ لوں. یہ بزرگ نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے رکھ ہی لیتا تو بہتر تھا، نمبر تو لگ جاتا نا. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ؟ کوئی نہ بولا. تو سرکار نے فرمایا جو صرف اس لیے چپ ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے، وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولے. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی سونے تیری موج ہے نا، چپ رہنے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی. حضور رکھا ہوا ہے روزہ. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا گور کے دیکھا، میں نے کہا لنگن نہیں دینا بھائی، اگے حد ہو گئی ہے. خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر فجر کی نماز پڑھی مسجد میں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ٹائم کیا ہے؟ بولے سارے بولیے. فجر کی وقت کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں سارے چپ تھے، میں بول پڑا، میں نے کہا حضور ابھی تو فجر ہوئی ہے، بس سے جائیں گے تو تیمارداری بھی کر لیں گے. حضور فجر کے وقت
تو نبی پاک مسکرا کے فرمانے لگے عمر تو ذرا چپ تو کر. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. تو حضور نے فرمایا جو چپ ہے نا کسی کو پتہ نہ چل جائے وہ بولیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں. تو آقا میں نے رات کو پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے. رات عشاء کے بعد پتہ کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں, وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو. تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے. تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا ذرا نماز موقع لینے نے میں پوچھنا بھی تینوں کام کوئی نہیں ہو رہا. فرماتے میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی, سویرے تیمارداری بھی کر رہا ہے. کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں, یہ محبت کی جنگ ہے. یہ محبت ہے, اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چپ ہوئے ہی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا. حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا. فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے, میں آج کا پوچھ رہا ہوں. آج تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتا تھا ان نہیں بولنے جو بولے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی. میں کہا 10 پائی صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا. جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم چھم آنسو نکلے. میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا. حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے. اس نے 2 روٹیاں پکائیں, ایک روٹی اس نے کھا لی, بچہ تھا, دوسری ہاتھ میں پکڑ لی. حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی. پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا پھر میری چیخ نکلی, میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے. فرمایا ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے, ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے, ایک سخیوں کا دروازہ ہے جس سے سخی جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب کا سلام کہہ دیں اور کہے رب فرماتا ہے ابو بکر جب تو جنت کی طرف منہ کرے گا اللہ سارے دروازے کھول. حضرت ابو بکر صدیق, میں نے کہا یہ محبت کی جنگ ہوتی ہے نا. حضرت علی کے ایک بھائی تھے جناب عقیل. جناب عقیل وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک کے بڑا قریب رہنے لگے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار کرتے. حضور فرماتے ہیں تیرا کلمہ پڑھنے کی مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ایک میرا تو صحابی بنا ہے, دوسرا تو میرا بھائی تھا مسلمان ہو گیا ہے. حضور بڑا پیار کرتے. اب یہ محبت جو ہوتی ہے نا اس میں دوڑ بھی لگتی ہے اور یہ بری نہیں ہوتی, یہ دوڑ بڑی اچھی ہوتی ہے. حضرت عقیل اب قریب رہنے لگے. میں نے عرض کیا کہ نبی پاک اپنے ذاتی کام حضرت صدیق اکبر کو بتاتے تھے. گھوڑے کی تیاری کر فلاں کام کرنا ہے, سیدہ فاطمہ کی شادی کرنی, ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر پیش تھے. اب جب عقیل بن ابی طالب آئے تو حضور کا پیار تھا ان سے بھی, اب محبت کی جنگ چھڑ گئی. اب جناب عقیل کہتے ہیں میں کہنے لگا یار یہ کہیں پیچھے ہوتا ہی نہیں, ہر معاملے میں اسے پیچھے بٹھاؤ بھی تو آگے آ جاتا ہے, اس نے کیا کمال کر دیا ہے. کہتے ہیں آہستہ آہستہ نا میں جوان تھا, ابھی نوجوانی کا عالم تھا, تو وہ خاص پہلو میں سمجھنے سے ابھی قاصر تھا. توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں ایک دن نا بڑی باتوں میں حضور فرماتے ابو بکر میرا گھوڑا تیار کرو, تو کہتے ہیں میں دوڑ, کہتا تو چھوڑ میں کرتا ہوں. کہتے ہیں وہ چپ کر جاتے. جتنی جگہ وہ مجھ سے بن سکا میں نے روکا. حضرت صدیق اکبر بولے, کہتے ہیں ایک دن نا مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا تھا. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اگے ہو بوے جڑا پہلوں آئے, یہ حکم ہے نا حدیث میں, پہلے آئے اور آگے بیٹھ جائے, گدنے پھلانگنے سے منع کیا. کہتے ہیں ابو بکر صدیق, توجہ ہے آپ کی, ان کی عادت تھی کہ جمعے والے دن مسجد کی صفائی کرتے اور صفائی کر کے سب سے آگے بیٹھ جاتے. بات ذرا میں نے قریب ہو کے سن دی, پاس بیٹھ جاتے. عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں میں بھی آیا سیدنا صدیق اکبر, اور مجھے کئی دنوں سے جلال تھا کہ یہ پیچھے ہوتا ہی نہیں. کہتے ہیں میں آیا تو حضرت ابو بکر آگے بیٹھے تھے, تو میں نہ جان بوجھ کے, بچہ تھا اور محبت تھی سرکار سے, ابو بکر سے بغض نہیں کوئی, خدا رہا اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں. فرماتے میں نے کہا ابو بکر اٹھ,
مزے کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں صدیق اکبر بیٹھے ہیں اس کی جگہ بھی انہوں نے خرید کے دی ہے. مسجد نبوی کی زمین کی سب سے پہلی رقم حضرت ابو بکر صدیق نے ادا فرمائی. اٹھ کہتے اٹھے پیچھے چل. توجہ ہے آپ کی؟ آکھ کے تو ویکھے کو کسی نے پاویں مہڑا ہوئے تو پاویں تو چھوٹا بندہ آکھے تو پھر تو دی خیر ہی نہیں, عمر میں چھوٹا ہو یا مال میں. اٹھ چل پیچھے. اللہ اکبر. حضرت علی دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اٹھے پچھلی صف میں, پھر اس سے پچھلی صف میں, پھر اس سے پچھلی صف میں, 7ویں صف میں پہنچ گئے اور وہاں ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگے شہزادے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں, تو رسول اللہ کا خاندان ہے, اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں. حضرت عقیل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے پیچھے مل جائے وہی کافی ہے. 7ویں صف. شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں. میں بیٹھ جا. وہاں بیٹھ گئے, نماز جمعہ پڑھا, سب چلے گئے. حضرت علی حضور کی بارگاہ, یا رسول اللہ عقیل کو تو کچھ سمجھائے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور اکثر ابو بکر صدیق سے یار جاتا ہے, آج بھی پہلی صف سے اٹھا کے 7ویں صف میں. شکایت تو حضرت عقیل کی لگ رہی ہے نا. اور حضور فرماتے علی تو عقیل کی چھوڑ, بتا ابو بکر نے کیا جواب دیا ہے. تو ابو بکر کی بتا, تو اس کی چھوڑ, تو اس کی, تو میرے دوست کی, میرے یار کی, میرے خلیل کی بتا. تو حضرت علی رو پڑے, کہنے لگے محبوبہ ابو بکر جیسا درد کہاں سے ڈھونڈ کے لائے. تو چپ کر کے 7ویں صف میں گیا اور اس نے کہا تو خون رسول ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تو ہے نے نور تیرا سب گھران. چپ کر کے بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو, عقیل کو بھی بلاؤ. دونوں آ گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر جمعے میں کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا تجھے کسی نے صف سے اٹھایا؟ کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ نہیں. آپ کو کسی نے بتایا؟ حضور کیا فرمایا نہیں میں نے سنا ہے کہ تجھے عقیل نے. کہا حضور وہ شہزادے آئے تھے, انہوں نے یار اتنا جذبہ دنیا کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی. بلے شاہ اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈھیرا. کہا حضور یار یہ لفظ تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گے. میرے ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کہا حضور وہ نسل رسول کا شہزادہ ہے نا, اس نے ابو بکر کو 7ویں صف میں ابو بکر کا بیٹھنا پسند کیا تو ابو بکر راضی ہے. حضور اس نے یہاں بیٹھنا پسند کیا, تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور, تو ہے نے نور تیرا. اور کہا حضور وہ خاندان ہے میں خادم ہوں, فرق تو ہے نا. تو وہ خاندان ہے میں خادم ہوں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جناب عقیل کو, ڈانٹا نہیں محبت فرمائی. سرکار نے فرمایا عقیل بیٹے بیٹھ جا میں تجھے سمجھاؤں. پھر حضور نے بات چھیڑی, فرمایا تجھے پتہ ہے میرا ابو بکر کون ہے؟ عرض کی حضور میں. فرمایا نہیں سن, مکے میں سارا مکہ میرا دشمن تھا, یہ میری تنائیوں کا دوست تھا. فرمایا لوگ تلواریں لے کے آتے تھے مجھے مارنے, اور اس کی تلوار اٹھتی تھی, کہتا تھا پہلے میں مروں گا پھر کوئی مصطفیٰ تک جائے. تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ باندھے, حضور میں نوکر ہوں یا رسول اللہ, میں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی. فرمایا عقیل یار ادھر بیٹھ بیٹھے میں تجھے بتاؤں. کہا لوگ مجھے شیب ابی طالب میں قید کر آئے تھے, میری بیٹیاں پتے کھا کے گزارا کرتی تھی. یہ ابو بکر تھا پورے مکے میں جو ظلم سہ کے میرے تک غلہ اور اناج لے کے آتا تھا. فرمایا عقیل ادھر آ میں تجھے بتاؤں, تیرا خاندان تیرا قبیلہ سوائے مولا علی شیر خدا کے, فرمایا وہ سب لوگ میرے ساتھ پیار کرتے تھے, ہمارے اوپر انہوں نے مکے کی زمین تنگ کر دی. فرمایا میں مکے سے نکلا تھا, ابو بکر کی بیٹی غار ثور میں کھانا پکا کے لاتی تھی, اس کا بچہ بکریوں کا دودھ لے کے آتا تھا. فرمایا یہ جان پہ کھیل کے میری نگرانی کرتا تھا. فرمایا تجھے پتہ ہے جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے نا, یہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق نے خرید کے دی. حضرت سیدنا عقیل یا رسول اللہ غلطی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور واللہ و رسول و منو, میرے اوپر اللہ رسول کے احسان ہے. آخری لفظ میرے حبیب نے کہے. حضور نے فرمایا عقیل میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں میں بیگانے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں فلانے کے ہیں, وہ پوچھے گا کہاں لگے, لیکن ابو بکر کے پیسے آتے ہیں تو میں اپنے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے, ابو بکر کا میں نے بدلہ دیا ہی نہیں. قیامت کے دن
جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور میں کہوں گا یا اللہ میرے مولا، کلمہ پڑھنے سے لے کر غار تک، غار سے بدر تک، بدر سے احد، حنین، خندق، تبوک اور مزار تک، یا اللہ اس کی بڑی نیکیاں ہیں، اسے تو ہی بدلا عطا فرما۔ میرے دوستو یہ رنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر، بس وہ اقبال نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ یہ جو ماننے کا انداز ہے نا، یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر صدیق، بڑی دفعہ آپ نے بات سنی ہے لیکن اس بات کی لذت بڑی شاندار ہے۔ حضرت عمر نے طبیب بلایا ہے ابو بکر کو دکھانے کے لیے ملک شام، پہلے مانتے نہیں تھے، مولا علی کی سفارش ڈالی، پھر دونوں لے کے آئے، سیدنا علی المرتضیٰ بیٹھے، حضرت عمر بیٹھے، کہتے ہیں طبیب کو چیک کرو، ملک شام کا بڑا ڈاکٹر ہے۔ چیک کر لیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کوئی مرض نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کمزوری بڑی ہے، کمزوری بڑی ہے، ان سے پوچھے انہیں کیا مرض ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یار بول کیا مسئلہ ہے تجھے، کیوں اتنا کمزور، اتنا بیمار رہتا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے عمر تو قسم اٹھا کے بتا، تجھے پتا نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو اٹھا نہ قسم، جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن، کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دائی روگ محمد جس کا نام وچھوڑا۔ تجھے نہیں پتا تو بول، اگر خبر ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ میرے دوستو کمال دیکھو، مدینے میں آج بھی مصطفیٰ کو سلام کرو تو ساتھ ہی صدیق اکبر لیٹے ہوئے، ساتھ ہی لیٹے ہوئے مدینے میں۔ ابو بکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے۔ کام بتاؤں کیا تھا اس کا؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس زمانے میں نا لوگ باتھ روم گھر میں بنا لیتے تھے، شاید پرانے لوگوں نے دیکھے ہوں، وہ اس کے اندر ہی پیشاب پخانہ رہتا تھا۔ وہ آتے تھے ملازم تو وہ اٹھا کے باہر پھینکا کرتے تھے۔ وہ بی بی گھر کے اندر پیشاب کرتی، نابینا ہے، وارث کوئی نہیں، تو ابو بکر صدیق آتے، امیر آدمی اور اس کا وہ پخانہ پیشاب اٹھا کے باہر پھینک کے آتے، پھر اس کے گھڑے میں پانی بھر کے لاتے، پھر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، پھر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے، پھر اس کو خرچہ دیتے، پھر اس کو کہتے کہ فلاں آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے، ضرورت ہو تو اس کو کہہ دینا۔ بڑے زمانہ خدمت کی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے، دستک دی، اس نے کہا کون ہے دروازے؟ کہا میں عمر فاروق ہوں، عمر بن خطاب ہوں، پتہ چلا ہے آپ لوارث ہیں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں۔ تو بی بی کہنے لگی نہیں، ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے، مجھے وہی ٹھیک ہے، ایک آتا ہے بڑے سالوں سے کام کرتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی کام ہی کرنا ہے، کچھ اس سے کرا لے، کچھ مجھے موقع دے دے نیکی کا۔ کہنے لگی نہیں وہی ٹھیک ہے۔ تو فرمانے لگے میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے؟ اماں جی مجھے بھی ٹائم دیں۔ تو بی بی کہنے لگی نہیں وہی صحیح ہے۔ حضرت عمر جذباتی آدمی تھے، جلالی آدمی تھے، کہنے لگے میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بوڑھی اماں کہنے لگی تجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑا ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنے سال ہو گئے اسے آتے ہوئے، اتنے سال، تو پہلے دن آیا ہے اور آتے کہہ رہا ہے میں عمر بن خطاب ہوں، اپنا نام بتا رہا ہے، سالوں ہو گئے میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے، وہ بتاتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے اماں میں کام صحیح کرتا ہوں تو نام کو چھوڑو، نام بتا کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ تھوڑا فرق ہے، اس نے اتنے سالوں میں نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آگے کہہ رہا عمر بن خطاب ہوں، تو ابا جی کا بھی نام بتا رہا ہے، میں نے نہیں کام کرانا، مجھے وہی صحیح ہے۔ نام نہیں بتاتا، نوکری پوری کر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا، کہتے مسجد نبی سے وہ شخص نکلا، چہرے پہ نقاب، پیروں سے ننگا، اور میں نے اس شخص کو خرامہ خرامہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب جاتے دیکھا، تو پیچھے سے جا کے میں نے کہا او مسافر چہرہ تو دکھا۔ تو کہتے ہیں چہرہ اٹھایا تو ابو بکر صدیق تھے، صدیق اکبر تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تو جوتی کو اتار کے آتا ہے؟ تو کہنے لگے جوتی سے جب چلتا ہوں تو پیروں میں آواز پیدا ہوتی ہے، جوتے کی وجہ سے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں نا۔ اور فرمایا جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی محلے والے پوچھیں گے ابو بکر کدھر جا رہا ہے، تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ تو فرمایا ابو بکر کب سے آ رہے ہو؟ فرمایا چھوڑ عمر، بس دعا کر رب میرا آنا قبول فرما لے، تو دعا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری صحیح لگتا ہے، چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں، کس وقت سے آ رہا ہوں، اس مسئلے کو چھوڑ، تو یہ دیکھ پانی پر نسویلیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ یہ بات آپ نے درجنوں بار سنی ہے،
لیکن اس پر غور تو کرو میرے دوستو کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن دنوں تبوک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا میرے حالات اچھے تھے، ابو بکر کے اچھے نہیں تھے، مالی حالات کمزور تھے، کچھ مسائل تھے، میرے اچھے تھے۔ میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ پیسے دو، فرماتے ہیں چونکہ میرے حالات بھی اچھے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ پہلا نمبر میرا ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں آدھا مال گھر کا، یہ بھی بڑی دلیری ہے۔ کتنا؟ بولیے اتنے تو اسی ابے نو نہیں دس دے ساڑھے کو پیسے کنے نے، کہتے ابا جی مانگنا لین، والد صاحب کو نہیں بتاتے، ہماری جیب بکھری ہوتی ہے، ایسے ہی نانا کو مانگی نانا لے۔ آدھا مال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال میں نے بانٹ کے حضور کی بارگاہ میں، اور ساتھ میرا ارادہ ہے کہ ابو بکر آج میں نہیں تجھے آگے گزرنے دیتا۔ فرماتے ہیں مال پیش کیا، تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر بھی آ گئے، اور منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے بوریے کی، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر میں ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق آئے، سب کا مال آیا، مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی، پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کے انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے، اس شخص کے آنے پر بدلے ہوئے دیکھے۔ فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور ڈھیر کر کے نا چیزیں رکھ کے تو فٹافٹ پچھلی سائیڈ پہ، کسی کو پتہ نہ چل جائے، پچھلی سائیڈ پہ حضور کے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر سامنے آنا، گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا ہر چیز، پیچھے بیٹھ گئے۔ تو محبوب نے بازو تھام کے آگے کیا، فرمایا کیا چھوڑ کے آیا گھر؟ یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن ان لفظوں پہ غور کرو۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں، میں سارا کچھ لے، یہ لفظ کہا ہی نہیں۔ اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں، اس نظریے کو۔ یہ ترمذی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے۔ یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں، سارا کچھ لے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ لفظ دیکھیں، کہا ما ابقیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں۔ یہ لفظ ہے سیاستہ کے۔ اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو پھول، بس اس بس کو سمجھنا، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس۔ اگر محبت خالص ہو جائے تو وہ کام بھی کراتی ہے جو بندہ روٹین میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم طبیعت کے آدمی، بچوں کو بھی کبھی نہیں جھڑکا، ٹھنڈے آدمی اور اطمینان کے ساتھ وقت گزارنے والے، اور صحابہ کرام میں نرم مزاج آدمی۔ لیکن ایک دن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا سکھایا ہے معاذ اللہ آپ نے؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج مجھے ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو۔ حاضر خدمت ہوئے، گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا، آپ باپ کو ماریں گے؟ آپ نے تو بچوں کو نہیں کبھی جھڑکا، یہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر گردن جھکائے رکھی، کریم فرمانے لگے آپ بولتے کیوں نہیں؟ جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا سے کہیں یہ خنجر اٹھائیں اور میری گردن کاٹ دیں، میں سی بھی نہیں کروں گا، پر حضور ان سے کہہ دیں یہ آپ کی شان میں کوئی بات نہ کریں، ان سے یہ کہہ دیں سونیا یہ میری مجبوری سمجھیں، میں سارا کچھ سہ لیتا ہوں، پر مدینے والے کی کوئی بے ادبی کرے مجھ سے سہا ہی نہیں جاتا۔ آج میرے باپ نے آج آپ کی شان میں بے ادبی کی ہے، حضور میرے پاس ہاتھ ہی تھا، میں نے تھپڑ مارا ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر تلوار ہوتی تو آج ابا کا سر کاٹ دیتا۔ یہ جنون، یہ کیوں لوگوں کے لیے مشکل ہے نماز پڑھنا؟ اس کو سوچیں کبھی آپ، کیوں مشکل ہے لوگوں کے لیے؟ بڑا نیک، بڑا دیندار، پرہیزگار، حاجی نمازی آدمی، لیکن شادی والے دن وہ بھول جاتا ہے سارا دین، اسے بھول جاتا ہے کہ آج برات ہے تو آج بھی میں عاشق رسول ہوں۔ ناراض ہو گئے ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہو بھی جاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ او بھائی دیکھیں نا، کسی بندے کے نیک نمازی ہونے کا پتہ تو تب چلے گا جب اس کے بیٹے کا بیاہ ہوگا، جب اس کے گھر میں ولیمہ ہوگا، جب کسی کا انتقال ہوگا، اب پتہ چلے گا یہ کتنا نیک ہے۔ محفل میلاد میں تو میری طرح سارے نیک ہوتے ہیں، اس میں تو جس سیاستدان نے کبھی ٹوپی نہیں پہنی وہ بھی جب اترتا ہے تو کسی سے ادھاری لے کے پہن لیتا ہے، یہاں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں کا تو مسئلہ ہی نہیں۔
مسئلہ تو تب بنے گا کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر بھی رسول اللہ کی محبت کو نافذ کریں گے، جب ہمارا رواں رواں حضور سے پیار کرے گا، لب و لہجہ اور ہماری باطن کی توجہ بھی حضور کی جانب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا، اور آپ یقین کریں انہوں نے کھل کے پیار کیا اور انہوں نے حضور سے محبت کی۔ اور کمال دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، بغیر محبت رسول کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن و سنت جانتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں تو تبھی تو مسجد آتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، کچھ مہمان ان سے بندہ ملنے جاتا ہے تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ دو قسم کی شادیوں پہ ہم جاتے ہیں۔ ایک وہ شادی پہ جاتے ہیں جس پہ ابا بھیجتا ہے کہ جا بیٹے شریکے کی شادی ہے، بیٹا کہتا میرا نہیں دل کرتا شریکہ، میں نے نہیں جانا، کہتے چلا جا، تو وہ جاتا ہے پر این ٹائم پہ اور آ جاتا ہے۔ اور ایک رشتہ داری بھی کوئی نہیں، تعلق بھی کوئی نہیں، پر پیار بڑا گہرا ہے، کلاس فیلو ہے، محبت بڑی ہے، وہاں ٹائم کے ٹائم نہیں جاتا، وہاں وہ جاتا ہے برات سے 2 دن پہلے، اور پی ایچ ڈی آدمی ہے، ایم فل آدمی ہے، ایم کام آدمی ہے، مالدار ہے، تگڑا ہے، لیکن دیگیں پکواتا ہے جا کے، وہ ڈیوٹیاں کرتا ہے، وہ صفائیاں کراتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ ایک شادی پہ تو کہہ رہا تھا دل نہیں کر رہا اور یہاں تو وقت پہ آ گیا ہے، تو کہتے ہیں ان سے اختلاف چلتا ہے اور یہاں جو آیا ہوں اس سے میرا پیار چلتا ہے۔ آپ بات کو سمجھ لیں، ہمارے بزرگوں نے جو محبت رسول پر زور دیا، ہمارے بزرگوں نے جو حضور کی غلامی کا درس دیا، تو انہوں نے کہا کہ جب پیار کرو گے نا پھر دین بوجھ نہیں بنتا، پھر تکلف نہیں ہوتا، پھر انسان کو زندگی اس کی مزیدار ہوتی، پھر اسے سکون ملتا ہے، اسے وارفتگی نصیب ہوتی، اسے ذوق آتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، صاحب طبقات نے روایت لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ ہر بندہ لائے آج کچھ نہ کچھ اور جنگ میں پیش کرے، بہت زیادہ ضرورت ہے مجاہدین کے خرچے کے لیے، ہر بندہ چندہ دے۔ جب حضور نے کہا نا ہر بندہ دے، تو کہتے ہیں کہ عبداللہ مزنی نام کے صحابی تھے، بیچارے غریب تھے، غریب زندگی ڈر کے گزار دیتا ہے، وزیر سے بھی ڈرتا ہے، پیر سے بھی ڈرتا ہے۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہ بیچارہ ڈرتا ہے، سہما رہتا ہے، اور اسی لیے لوگ اسے مایوس کر دیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کی صلاحیتیں جو ذہنی ہوتی ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم معاشرے کے معزز طبقات میں بیٹھ نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا ہر بندہ لائے۔ حضرت عبداللہ مزنی، کچھ لوگوں نے ایک اور نام بھی لکھا ہے صحابی کا، وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا نہ لاؤ، کہتے ہیں پھر میں اٹھا اور میں نے ایک شخص کے باغ میں جا کے کہا مزدوری ملے گی، وہ یہودی تھا، اس نے اپنی طرف سے نا سخت مزدوری بتائی، وہ پانی نہیں نکالتا جو آگے بیل لگایا جاتا ہے، کہنے لگا میرا بیل مر گیا ہے اور مجھے آج کچھ گھنٹوں کے لیے ضرورت ہے پانی۔ اور میرے بھائی میں آپ کو داستان نہیں سنا رہا، یہ وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں کہ جن کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے۔ عجیب کام کراتی ہے محبت، عجیب کام کراتی ہے۔ اس صحابی نے پتہ کیا کیا، جہاں بیل ڈیوٹی کرتا ہے وہاں گلے میں پٹا ڈال لیا اور اس کنویں کے گرد گھومنا شروع کر دیا، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں دے، تے سانو تے آخ دے لوگ شدائی، اسا ننگ نموس دا ساڑ تے چولا، او سجنا گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا ہی تا یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے میں وہاں گھومتا رہا، آخر انسان تھا، نازک وجود تھا، تھوڑا جسم پھٹ گیا، اور چند کلو کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی، اور میں نے انہیں پلو سے باندھا، اور سارے رستے روتا بھی تھا اور سوچتا بھی تھا کہ جہاں عثمان غنی جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے، وہاں میرا یہ چند کلو کھجوروں کا نذرانہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، روتا سسکتا، پہلے گھر گیا، کچھ تھوڑا خون لگ گیا تھا، وہ کپڑے بدلے اور پھر وہ لے کے نا بارگاہ ناز میں، کہتے میں پہلے بھی جاتا تھا، آج لوگوں میں نے رنگ ذرا نرالا دیکھا،
جب میں دروازے رسول پہ گیا تو میرا چہرہ دیکھ کے مدینے والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں کھجوریں پکڑانے سے پہلے حضور نے دونوں بازو کھولے یوں کر، اور جب میں کریم کے گلے کے ساتھ لگا تو تھوڑی سی میں نے ہائے کی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں ادھر لا نا۔ کہتے ہیں وہ کھجوریں چند کلو تھی اور مسجد نبی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، حضور نے وہ کھجوریں اٹھائیں سارے مال پر بکھیر دیں اور حضور فرمانے لگے غم نہ کرنا، جتنا ایک سارا ڈھیر دینے والوں کو اجر دے گا نا میرا رب، اتنا تجھے اکیلے کو میرا اللہ اجر عطا فرمائے گا، اتنا تجھے اکیلے کو رب کریم اجر۔ محبت مصطفیٰ میں نا رچ بس گئے وہ لوگ، یعنی جس رستے حضور نے چلایا وہ چل دیے۔ آپ یقین کریں یہ واحد جماعت ہے دنیا میں جماعت صحابہ، انہوں نے حضور سے کبھی سوال ہی نہیں کیا حضور یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، بس سونے نے جو کہہ دیا۔ آج میرا مسلمانوں سے کچھ گفتگو کرنے کا کئی دفعہ ہمارا آپس میں موقع بنتا ہے تو میں بڑی بڑی عجیب باتیں سنتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سود حرام کرنے کی ویسے حکمت کیا ہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے صاحب کا صدر صاحب نے بھی کہا تھا مولوی کوئی گنجائش نکالے، سود کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یہ ذہنی اختراع ہے، آپ جتنے دین سے دور چلے جاتے ہیں نا اتنا آپ کا نفس آپ کو کوئی نہ کوئی وسوسہ سکھاتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم پیسہ روزی روٹی کے لیے نہیں کماتے، اب ہم بنگلہ کار کوٹھی کے لیے پیسہ کماتے ہیں، اور بنگلوں کی کوٹھیوں کی حد کوئی نہیں ہوتی۔ وہ آپ چھوٹی گاڑی میں بیٹھے ہوں تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ گاڑی تھوڑی بڑی ہونی چاہیے، اور جب بڑی مل جائے تو پھر آپ کا دل کرتا ہے اس کے ٹائر چھوٹے ہیں، کبھی بڑے ٹائروں والی مل جائے نا۔ یہ ایک مکان لے لیں، پھر آپ وہ جب خرید لیتے ہیں تو پھر وہ جو سامنے والا پلاٹ ہے وہ پریشان کرنے لگ جاتا ہے کہ کبھی یہ بھی مل جائے تو چلو اس میں گاڑی کھڑی کروں گا۔ یہ اس کی کار کوٹھی بنگلے کی کوئی حد ہوتی نہیں، یہاں کہیں رکتا ہی نہیں بندہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اب کہتے ہیں کہ پہلے حکمت بتاؤ، داڑھی کی حکمت بتاؤ، نماز کی حکمت بتاؤ، اسلام نے فلانی چیز جو ہے ہم پہ لاگو کی حکمت بتاؤ۔ چلیں ہر حکم کی حکمتیں ہیں، ہر عالم اپنے علم کے مطابق اس کی وضاحت کرے گا، پر میں یہاں ایک سوال اٹھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے غلام کو، ملازم کو، نوکر کو کہا کہ 1000 روپے کی چینی لے کے آ، اس نے آپ سے کہا کہ پہلے حکمت بتائیں، 200 کی منگا لیں، اس سے بھی تو کام چل جاتا ہے نا۔ میرا خیال ہے آپ مان لیں گے اس کی بات، بولیے کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کہیں گے غلام ہو کے تو کہانیاں سناتا ہے، تو نا جس کام کے پیسے لیتا ہے وہ ہے بات ماننا۔ یہ 1000 روپیہ لے اور جا کے نا وہاں سے چینی لے کے آ، کہانی نہ سنا۔ جو غلام ہوتے ہیں وہ غلامی کرتے ہیں، وہ حکمت نہیں پوچھتے، دلیل نہیں پوچھتے، غلام جو ہو گئے۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ او بھائی غلام غلامی کرتے ہیں، وہ حکمتیں ان کا کام ہے کہ جو کہہ دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بازار سے غلام خرید کے لایا، پر میں کوئی اللہ کا بندہ ہی لے آیا۔ ایک سبق حضور نے بہت زیادہ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے خزانے میں روز کچھ جمع کیا کرو۔ کس خزانے میں؟ چلے میں زیادہ تنگ نہیں کرتا، آپ بول پڑیں تو شکریہ، نہ بولیں تو میں تو جا ہی رہا ہوں۔ کس خزانے میں جمع کرنا ہے جی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جس طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے نا میرا مکان کتنے کا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے میرا موبائل کتنے کا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میرے بینک میں پیسے کتنے ہیں۔ کیوں جی؟ پتہ ہوتا ہے نا، خبر ہوتی ہے ساری کہ اب میں کتنے میں ہوں، اب میں کتنے، پتہ ہوتا ہے نا۔ اسی طرح نا ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ ہم ذکر کریں نہ کریں، بات کریں، ہمیں خبر ہوتی ہے۔ لیکن پیسے کم پڑ جائیں تو بڑھانے کے لیے صبح محنت شروع کر دیتے ہیں۔ نیکیوں کے خزانے میں کوئی شے نہیں، اس کے لیے صرف عاجزی کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے پلے نیکی کوئی نہیں، تے نیکی کوئی نہیں تے نیکی کار، عاجزی کر رہا ہے جی، بڑا گناہگار ہاں، تے نیکو کار ہو، اس لیے کہ حضور نیک بنانے آئے ہیں۔ نیکی نہیں تو میاں نیکی کر، نیکیوں کے خزانے میں روز کچھ جمع کر، کچھ پروگرام بنا۔ صحاح میں حدیث ہے، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، تمام صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی۔ کون سی نماز جی؟ بول کے بتائیے۔
چلو میں دعا کرنے لگا ہوں، آپ آمین کہنا۔ آج سویرے اللہ ہم سب کو فجر با جماعت عطا فرمائے۔ یار آمین تے آگ سڑو، ابھی تو دعا مانگی ہے، قسم تھوڑی اٹھوائی ہے۔ اللہ ہمیں فجر، دیکھ لیں آپ آمین کہنے میں بھی مسکرا ہی رہے ہیں، یعنی اس میں بھی پکا ارادہ نہیں۔ اللہ، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا پیر صاحب دعا کرو اللہ میں پیسے دے، میں وہ رستے دیا گا۔ میں کہ یا اللہ 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے رستے ہی دے چڑے گا۔ وہ چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں کر گئے سارے۔ میں کہ اللہ انہوں دے 10 کروڑ 9.5 کروڑ، اندر نہیں جی ٹھیک ہے۔ میں کہ تم کوئی نہیں دینے، سمجھ لگ گئی من تیری۔ یعنی دعاؤں میں بھی ہم وہ کام کرنے کا ارادہ کرتے۔ تھوڑی توجہ کریں، میں بات سمیٹنے والا ہوں۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو فجر کی نماز کے بعد ہی نبی کریم علیہ السلام نے سوال پوچھا۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بتاؤ بھائی، آج کسی بندے نے روزہ رکھا ہے؟ آج کسی نے روزہ رکھا ہے فجر کی نماز پڑھ کے؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میرے دل میں ارادہ تھا رات کو روزہ رکھنے کا، پر میں رکھ نہیں سکا تھا۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ میں رکھ نہیں سکا تھا۔ جب حضور نے پوچھا نہ رکھا ہے دوسری دفعہ، تو کہتے ہیں اور تو کوئی نہ بولا، جناب صدیق اکبر بولے۔ عرض کرنے لگے حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا الحمدللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فوراً، فرمایا بھائی کیا تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر بولے، عرض کرنے لگے حضور ابھی تو فجر پڑی ہے، گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے نا۔ تو محبوب نے دوبارہ پوچھا، فرمایا چلو بتاؤ یار کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر بولے فجر پڑھنے آئے۔ کہا حضور میں نے کی ہے۔ حضور نے فرمایا کس طرح بتاؤ؟ عرض کی حضور 2-3 دن سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے، میں نے رات کو پتہ کیا تو پتہ چلا بیمار ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ رات کو وہ جلدی سو جاتے ہیں پر وہ تہجد میں ضرور اٹھتے ہیں، تو یا رسول اللہ میں ذرا جلدی اٹھا تھا تو فجر پڑھنے سے پہلے تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہی رہ گیا، یار یہ بندہ کسی اور کو بھی کبھی آگے گزرنے دے گا۔ فرماتے حضور نے تیسرا سوال پوچھا، بتاؤ کسی نے کسی مسکین کو کھانا دیا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر بولا حضور ابھی تو دن چڑھا ہے، فجر پڑی ہے، باہر نکلیں گے تو کسی مسکین کو دیں گے۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا عمر تو ذرا چپ نہیں کرتا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر سمجھ ہی گیا کہ بولنا کس نے ہے۔ حضرت صدیق اکبر بولے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، میرے حصے میں یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی عطا فرمائی ہے فجر سے پہلے۔ وہ کس طرح؟ عرض کی حضور نماز کے لیے اٹھا ہوں تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا تھا۔ حضور میں نماز سنت ادا کرنے لگا یا نفل پڑھنے لگا تو اس نے اپنی اماں سے روٹی کا مطالبہ کر لیا، تو اس کی اماں نے 2 روٹیاں بنا دی۔ تو حضور ایک روٹی اس نے کھائی تو ایک اس کے ہاتھ میں تھی، میں دروازے پہ نکلا ہوں تو سامنے ایک بھکاری کھڑا تھا اور کہنے لگا ہے مدینے والوں رات کا بھوکا ہوں۔ کہتے میں نے اسی وقت اپنے پوتے سے وہ روٹی لے کے اس مسکین کو دے دی۔ اے مدینے والے حبیب اگر آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، میں نہ فجر پڑھنے سے پہلے مسکین کو کھانا دے کے آیا ہوں۔ یہاں تک تو لفظ مشکات میں بھی ہیں، لیکن اگلے در منصور میں امام سیوطی نے لکھے ہیں، میرے رسول کریم فرمانے لگے ابو بکر جنتیوں کی 360 علامتیں ہیں، کسی میں ایک بھی پائے جائے تو وہ جنتی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے میرے ابو بکر میں ساری پائی جاتی ہیں، میرے صدیق میں ساری پائی جاتی ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ آج سارا دن گزر گیا نا جی، 11-12 بجنے کو ہیں، 1 منٹ کے لیے صرف سوچنا ہے کہ صبح فجر سے لے کر اب تک نیکیوں کے خزانے میں کچھ ہے جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی تسبیح درود پاک کی؟ ہمارے ہاں تو جو مسجد کے حجرے میں بیٹھ کے تنقید کر رہا ہوتا ہے نا مولویوں پہ، پیروں پہ، جماعتوں پہ، محفلوں پہ، مسجد کے حجرے میں بہت بڑا تجزیہ نگار جو ادھیڑ پدھیڑ کے رکھ رہا ہوتا ہے سب کی معاذ اللہ شخصیات کو، اس بندے کو آپ صبح 1.5 گھنٹے سے بیٹھا بحث کر رہا ہے، اس کو تسبیح دینا کہ 3 تسبیح درود شریف کی پڑھو، اسے کام یاد آ جاتا ہے، ساتھ اٹھ کے نکل جاتا ہے۔ بحث کرنا آسان اور عمل کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہمیں ذائقہ وہاں ملتا ہے۔ خدا را واپس لوٹیں۔ ایک بات تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ بھروسہ ہمیشہ اللہ رسول پہ، نوابوں پہ، سیٹھوں پہ، دنیا داروں سے بھروسہ تھوڑا پیچھے کریں، نکلیں تھوڑا سا۔ غریبی ناز کرنے والی چیز ہے، یہ مایوس ہونے والی چیز نہیں، اگر اس کی لذت کو آپ سمجھے تو
اور دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی، دنیا عارضی ہے تو اس کو عارضی ہی سمجھیں، آگے کے لیے بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ اور تیسری بات، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا مال کتنا ہے، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، میرے جیسے بندے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کتنی تقریریں اس لیے کی ہیں کہ لوگ اسے جانیں، اس کے مرید بنے، اس کے پیچھے بھاگیں، اور کتنی تقریریں اس نے اس لیے کی ہیں کہ اللہ رسول راضی ہو جائے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں خبر ہوتی ہے، ہمارے پاس ساری ووکیبلری موجود ہے، ساری ہماری ہسٹری ہم جانتے ہیں کہ کہاں ہم نے خیر کی ہے، کہاں ہم نے دکھاوا کیا ہے، کہاں ہماری نیت کیا تھی، کہاں ہمارا ارادہ کیا تھا۔ یہ وہ تربیت ہے جو انسان کو پاک کرتی ہے، یہ وہ تعلیمات ہیں جو میرے اور آپ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اپنی مجبوری کے سبب میں نے پہلے گزارش کی بات کرنے کی، انہی لفظوں پہ چھٹی لوں گا۔ محفل نہ میرے نام کی ہے نہ کسی اور کے نام کی ہے، یہ رسول اللہ کے نام کی ہے۔ ہم شخصیات کے قائل نہیں، نظریات کے قائل ہیں۔ مجھ سے پہلے یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ آئے، تقریریں کر کے گئے، ہمارے بعد دنیا میں خطاب ہوتے رہیں گے۔ یہ آپ شخصیات پر اس کو موقوف کرنا چھوڑ دیں، یہ نظریات پر آپ اس کو موقوف رکھیں۔ آپ کی اپنے محلے کی مسجد کا امام بھی جب جمعہ پڑھانے ممبر پر بیٹھ جائے تو فوراً اس کے سامنے بیٹھیں اور سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے، نکل آئیں آپ ان چیزوں سے کہ کانوں کی لذت لینی ہے اور ذائقہ لینا ہے۔ محفل میں بیٹھیے گا، اس کو سنیے گا، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کریم کے نام کی محفل ہے، اور تنقید سے بالاتر ہو کے اس نے اخلاص کے ساتھ اس محفل کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ کسی کو مجبوری نہ ہو تو بات الگ ہے، ورنہ کسی ایک کے لیے میرے سمیت کوئی شخص نہ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔